تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں اور پہلے ہیں، یعنی ایمان لانے میں پہلے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آئے۔ انصار مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، یہ وہ صحابہ تھے جو مدنی صحابہ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی جگہ فراہم کی اور اپنے مہاجر بھائیوں کو جگہ دی۔ تو یہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ مقتدیٰ ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہوئے اخلاص کے ساتھ، یعنی جو پھر بعد میں دین سے وابستہ ہوتے رہے، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، جیسے فتح مکہ کے بعد بہت سارے صحابہ بہت سارے لوگ ایمان لائے اور درجہ صحابیت تک پہنچے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ انعام ہو سکتا ہے جو قیامت تک ان کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تینوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ خبر دی ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین، دوسرے انصار، اور وہ لوگ ہیں یہ جو ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک دم اسلام تیزی سے پھیلا ہے، تو جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد زیارت کی باقاعدہ، یعنی حالت ایمان میں اور درجہ صحابیت حاصل کیا، وہ اگرچہ پہلے والے صحابہ کے مقابلے میں درجات میں کم ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس میں میں تشریح کرتا ہوں، لیکن اب ان کا انعام کیا ہے ان صحابہ کا؟ وعد لہم، اور تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جناتن، ایسے تیار کیے ہیں ایسے باغات، تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی برادریوں کو ناراض کیا، اپنے وطن اصلی کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کا نقصان کیا، انہوں نے جہاد کر کے اپنی جانیں قربان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ان قربانیوں کی قدر ہے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور ہر صحابی اس آیت کے مطابق قطعی طور پہ جنتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں اب لائی جا رہی ہیں، خصوصاً جو ہمارے ینگسٹر سوشل میڈیا سے وابستہ ہوتے ہیں، کہ دیکھیں جی صحابہ کرام کے مابین ناراضگیاں ہوئیں، ان کے مابین جنگ بھی ہوئی، ان کے مابین فلاں معاملات ہوئے، پھر ایک کسی کی عقیدت میں دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ایسا ذہن بنایا جاتا ہے۔ دوسرا، پہلے والے کے دفاع میں بعض اوقات حد سے گزر کر دوسرے کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، یہ دونوں چیزیں حد اعتدال سے ہٹ کر اور اپنی آخرت کی تباہی کا سامان ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو پہلے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا بعد میں معرض وجود میں آیا، اگر ایسا ہوتا تو کوئی دوسرا خدا ہوتا جو اللہ کو پیدا کرتا۔ ہمیشہ سے اللہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات اور خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی دیکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی کلام فرمانے والا ہے، ہمیشہ سے ارادہ کرنے والا ہے، علم بھی اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازل سے اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کس کو پیدا کرنا ہے، اور وہ جانتا ہے اس نے صحابہ کو بھی پیدا کرنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صحابہ کے مابین کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود یہ کلام ہے اللہ کا، اس نے ازل سے اعلان بھی فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بس اس نقطے کو سمجھیے آپ کہ جو صحابی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کیا نہیں، ان سے قطع نظر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں چلیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرنے والے تھے ان کو جانتا تھا یا نہیں؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو کافر ہو جائیں گے، اگر آپ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ جانتا تھا، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ کہ ان کے تمام معاملات کو اللہ نے درگزر فرمایا ہے، ان کے ان معاملات کے باوجود اللہ نے اپنی رضا کا ان کے لیے اعلان کیا ہے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں، گویا کہ اللہ ان سے راضی ہے ان تمام معاملات کے باوجود۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کسی واقعے کو اٹھا کر اور ہم کسی کی شان میں گستاخی کر کے ان لوگوں سے معاذ اللہ ناراض ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بھی صحابی کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آئے، بدتمیزی کے جملے کہتا نظر آئے، چاہے وہ آپ کو اس کا انداز تقریر کتنا ہی پیارا لگتا ہو، وہ کتنے ہی بڑے بڑے دین کے کام کرنے کے دعوے کرے، اسے اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ اگر آپ پیروی کریں گے تباہی ہے آپ کے لیے۔ ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہوتی ذاتی اعتبار سے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ کرے گا تو پھر یقیناً ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے۔ پھر کوئی شخص ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے، یا ان کو بنیاد بنا کر ان سے حق وفاداری کے نام پر کسی صحابہ کی شان میں گستاخی، کسی صحابی کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کرے۔ یاد رکھیے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے
کہ جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوگا۔ اور ایسے ہی حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی جو مجھے سن رہا ہے، اگر آپ نے کسی بھی صحابی کی شان میں بدتمیزی کی ہے، کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر، یہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ایسے لوگوں کو مرکز عقیدت ہرگز نہ بنائیں جو آپ کے سامنے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ان سے آپ کو علیحدہ ہونا واجب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، لیکن وہ اپنے اس معاملے کو ایک خرید و فروخت سے تعبیر کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں مال بھی دیے، تمہیں نعمت عطا فرمائی، اب اللہ تعالیٰ تم سے ایک سودا فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دو، اپنے مالوں کو بیچ دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اپنی جانوں اور مالوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ جب دین کے معاملے میں قربانی دینے کا وقت آئے تو پھر انسان یہ نہ دیکھے کہ میرا ذاتی مفادات کیا ہیں اور نفس ناراض نہ ہو جائے، شیطان ناراض نہ ہو جائے، دنیا، مخلوق، ماں باپ، بیوی بچے، بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ نے یہ خبر دی ہے، وہ ہمیں آفر نہیں کر رہا کہ کر لو سودا، اس نے خرید لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سودا طے ہو چکا ہے، چاہے ہمیں پتہ نہ ہو، سودا طے ہو چکا ہے، ہم نے اپنی جانیں بیچ دی، اپنے مال بیچ دیے۔